اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیر لہم واقوام ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ النساء آیت نمبر 47۔ جو لوگ یہودی ہیں ان میں سے بعض خدا کی باتوں کو ان کی جگہوں سے عدل بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور باوجود اس کے ہم نے نافرمانی کی، اور کہتے ہیں کہ ہماری باتیں سن، خدا کا کلام تجھے کبھی نہ سنایا جائے گا، اور ہمارا لحاظ کر۔ یہ بات اپنی زبانوں سے جھوٹ بولتے ہوئے اور دین میں طعن کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور اگر وہ یوں کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور کہتے کہ سن اور ہم پر رحمت کی نظر کر، تو ان کے یہ بہتر اور زیادہ درستی کا موجب ہوتا، مگر وہ اس سے نہ صرف محروم رہے بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ خاکسار آج MTA پر نشر ہونے والے راہ ہدا پروگرام کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ اس ضمن میں میرا پروگرام کے ماڈریٹر سے سوال ہے کہ آپ اپنے پروگرام میں سامعین کی براہ راست کال کیوں نہیں سنتے؟ واضح رہے کہ سچا انسان بہادر اور دلیر ہوتا ہے، اور وہ میدان میں جم کر مخالف کا مقابلہ کرتا ہے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام اور آپ کے اصحاب جیسا کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کیا کرتے تھے۔ سچے انسان کے بالمقابل جھوٹا انسان بزدل ہوتا ہے، اور وہ اپنے جھوٹ کی پردہ دری کے ڈر سے مکاریاں اور چلاکیاں کیا کرتا ہے۔ مخالف علماء اسلام حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا انکار کرنے میں اگرچہ غلطی پر ہیں، لیکن اس کے باوجود احمدی مولویوں کے مقابلہ میں ان میں جرأت بھی ہے اور دلیری بھی، اور اسی لیے وہ اپنے نجی TV چینلوں پر سامعین کی ہر کال کو براہ راست سنتے ہیں اور لوگوں کو بھی سنواتے ہیں۔ حالانکہ ایسی جرأت اور دلیری MTA پر احمدی علماء میں ہونی چاہیے تھی، جو کہ ان میں بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے درمیان میں کنٹرول روم بنا رکھا ہے، وہاں بیٹھا آدمی پہلے کال سنتا ہے، اور جن سوالوں کے ان کے پاس جواب نہیں ہوتے یا جن سوالوں کے متعلق وہ بات نہیں کرنا چاہتے، ان کالوں کو اٹینڈ نہیں کیا جاتا۔ کیا یہ بزدلی اور مکاری نہیں ہے؟ میرے پیروکار راہ ہدا پروگرام میں اکثر سوالات پوچھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی کال سن کر اس کا کبھی جواب نہیں دیا جاتا۔ راہ ہدا کے تقریباً ہر پروگرام پر یہ واویلا کیا جاتا ہے کہ ہم سچے ہیں اور ہم حقیقی اسلام کے نمائندے ہیں، اور ہمارا خلیفہ خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہے۔ اس وقت اگر دنیا میں کوئی سچ اور حق ہے تو وہ ہمارے پاس ہے۔ میں پروگرام راہ ہدا کے ماڈریٹر سے پوچھتا ہوں کہ سامعین کی براہ راست کال سننے کی بجائے کنٹرول روم میں ان کالوں کو ڈراپ کر دینا جن کے آپ کے پاس جواب نہیں ہے، کیا آپ کی یہی سچائی اور دیانتداری ہے؟ اگر آپ واقعی سچے لوگ ہیں تو آپ بھی دوسرے مسلمان چینلوں کی طرح لوگوں کی براہ راست کال کیوں نہیں سنتے؟
اور لوگوں کو بھی کیوں نہیں سنواتے؟ اگر آپ سچے ہیں اور دلیر ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی براہ راست لوگوں کے سوالات سنا کریں اور پبلک کو بھی سنایا کریں تاکہ سامعین کو حقیقت سے آگاہ ہونے کا موقع مل سکے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے یا کرنا نہیں چاہتے تو پھر لوگوں کو دھوکہ نہ دو اور کنٹرول روم کا یہ یک طرفہ ڈرامہ بند کرو۔ اب میں مورخہ 26 مئی 2012 کو آپ کے راہ ہدیٰ کے پروگرام میں جو غلط باتیں کی گئی ہیں ان کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات جو غلط بات ہے اس کے متعلق میں عرض کرتا ہوں۔ میں یہاں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نظر میں ہر احمدی، چھوٹا ہو بڑا ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، سب معزز ہیں۔ وہ تمام علماء جماعت جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے اور وہ سچی بات کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اسے قبول بھی کر لیتے ہیں، میری نظر میں وہ سب معزز ہیں۔ لیکن ایسے پیشہ ور جماعتی مولوی جو نہ صرف دیدہ و دانستہ جھوٹ بولتے ہیں بلکہ جان بوجھ کر افراد جماعت کو مس گائیڈ بھی کرتے ہیں، ایسے جھوٹ بولنے والے مولوی ہرگز معزز نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ جماعت احمدیہ کے ماتھے پر کلینک کا ٹیکہ ہے۔ مجھے علم ہے کہ جناب مجیب الرحمان صاحب پیشہ ور مولوی نہیں ہیں، وہ پیشے کے لحاظ سے ایک نامور وکیل ہیں۔ میرے دل میں ان کی بہت عزت بھی ہے اور قدر بھی۔ 26 مئی 2012 کے راہ ہدیٰ پروگرام میں جناب مجیب الرحمان صاحب پروگرام کے 1 گھنٹہ 12 منٹ پر کہتے ہیں کہ نبی کا خلیفہ نبی بھی ہوتا ہے اور مجدد بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر میرا سوال ہے کہ آپ نے یہ بات گول مول کی ہے۔ آپ کے اس فکرے سے لوگوں کو دھوکہ لگ سکتا ہے اور وہ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ ہر نبی کا خلیفہ بھی نبی اور مجدد ہوتا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور ہر نبی کا خلیفہ نبی اور مجدد نہیں ہوا کرتا۔ موسوی سلسلہ میں تو زیادہ تر الہامی خلافت تھی۔ بعض اوقات ایک نبی کی وفات کے بعد اس کا خلیفہ بھی نبی یا مجدد ہوا کرتا تھا، لیکن امت محمدیہ میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ چاروں محمدی خلفائے راشدین اور جناب حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نبی اور مجدد تھے؟ ہرگز نہیں تھے۔ آپ ایسے پڑھے لکھے اور ذمہ دار انسان کو چاہیے کہ کسی موضوع پر بھی بات کرتے وقت ایسی گول مول باتیں کر کے سادہ لوگ احمدیوں کو کنفیوز اور مس گائیڈ نہ کریں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی گول مول اور پیچیدہ باتیں کرنے سے منع کرتا ہے۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 71 میں وہ ہمیں حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کہو۔ محمدی سلسلے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کا ایک موعود غلام نبی اللہ بھی ہے اور مجدد بھی۔ اس ایک کے علاوہ انتخابی خلفاء امت محمدیہ میں نہ نبی اللہ ہیں اور نہ ہی مجدد۔ 1914 سے اب تک کے جماعت احمدیہ کے سربراہان تو خلیفے بھی نہیں ہیں، بلکہ خاکسار انہیں بذریعہ دلائل اور حضور علیہ السلام کے الہام کے مطابق ملوک یعنی بلائے دمشق ثابت کر چکا ہے۔ جناب مجیب الرحمان صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جس موعود غلام کو حدیث میں 4 دفعہ نبی اللہ فرمایا ہے، امت تو اسے امتی نبی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور آپ بلائے دمشق کو نبی اور مجدد قرار دیتے پھر رہے ہیں۔ کیا آپ ہوش میں ہیں؟ دوسری بات، اسی طرح
جناب مجیب الرحمان صاحب نے پروگرام کے 19ویں منٹ پر ایک حدیث کو بطور حوالہ پڑھا ہے، لیکن آپ نے یہاں پر بھی ظلم کیا ہے کہ حدیث کا آدھا حصہ پڑھ کر اگلا آدھا حصہ جو جماعت احمدیہ کے خلافت کے سلسلے میں جھوٹے موقف کا پول کھولتا تھا اسے چھوڑ دیا۔ یہ حدیث خاکسار نے اپنے 25 مئی کے خطبہ جمعہ میں پڑھی تھی، اور اس ضمن میں جناب مرزا بشیر احمد صاحب کے رسالہ اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ کا حوالہ بھی دیا تھا۔ مکمل حدیث اس طرح ہے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ ما کانت نبوۃ قط الا تابعتها خلافۃ وما من خلافۃ الا تبعها ملک۔ یہ تو مکمل حدیث ہے، اس کا یہ عبارت ہے، لیکن جناب مجیب الرحمان صاحب نے آدھی حدیث پڑھی اور اس کے بعد چھوڑ دی۔ مثلا وہ پڑھتے ہیں ما کانت نبوۃ قط الا تبعتها خلافۃ، یہاں تک پڑھتے ہیں، اگلا حصہ نہیں وہ پڑھتے، اور اس کا وہ ترجمہ کرتے ہیں، آدھا ترجمہ۔ وہ کہتے اس حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ میں آپ پڑھتا ہوں۔ یہ حدیث ابن عساکر سے روایت ہے، یعنی کوئی نبوت ایسی نہیں گزری جس کے بعد خلافت نہ آئی ہو۔ جناب مجیب الرحمان صاحب نے بس یہی پڑھا اور اس کا یہی ترجمہ کر دیا، یعنی کوئی نبوت ایسی نہیں گزری جس کے بعد خلافت نہ آئی ہو۔ اگلا حصہ وما من خلافت تابعها ملک، اور کوئی خلافت ایسی نہیں ہوئی جس کے بعد ملوکیت قائم نہ ہوئی ہو۔ یہ جناب نے پڑھنا نہیں پڑھا اپنی پروگرام میں یا اپنے اسٹیٹمنٹ میں، یہ حدیث کا اگلا حصہ چھوڑ دیا اور اس کا ترجمہ بھی چھوڑ دیا۔ یہ باتیں آپ ایسے بزرگوں کے علم اور شان کے خلاف ہیں۔ حدیث کا کوئی حصہ، کچھ حصہ پڑھ لینا اور کچھ چھوڑ دینا، یعنی حدیثوں میں قطر و بیابنت کرنا، یہ باتیں آپ ایسے بزرگوں کے علم اور شان کے خلاف ہیں۔ آپ کو علم نہیں ہے کہ ہمارے خدا کے بنائے ہوئے خلیفوں اور مولویوں نے سادہ لو احمدیوں کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ ان کے پلے، یعنی افراد جماعت جو سادہ لو ہیں، ان کے پلے اب نہ تو تقوی ہے اور نہ ہی ایمان ہے۔ آپ ایسے پڑھے لکھے اور عمر رسیدہ بزرگوں کو چاہیے کہ سچی اور صاف باتیں کر کے احمدیوں کو گمراہی کے دلدل سے باہر نکالیں۔ آپ کے حوالے سے جواباً ایسی باتیں کرتے ہوئے مجھے خود شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ نمبر 3، تیسری غلط بات، پروگرام راہ ہدا کے ماڈریٹر صاحب نے اپنے پروگرام کے 51ویں منٹ پر جناب سے یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ کیسے ثابت کیا جائے کہ خلافت احمدیہ ہی وہ خلافت ہے جس کا وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا تھا۔ یہ سوال آپ سے پوچھا گیا تھا اور آپ اس کا جواب میں فرماتے ہیں، آپ اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں 2 باتیں بالکل مختصر عرض کرتا ہوں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کما استخلف الذین من قبلہم والی بات، تو موسوی سلسلے میں 14واں خلیفہ مسیح موعود تھا، اس مماثلت کی روح سے محمدی سلسلے میں بھی 14واں خلیفہ مسیح موعود ہونا تھا۔ ابھی میں نے جو تھوڑی دیر پہلے گفتگو کی ہے کہ خلافت الی منہاج نبوت نے مسیح موعود سے شروع ہونا تھا۔ اگر تو کوئی مسیح موعود اور آ گیا ہے، کوئی دعوے دار ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ جماعت احمدیہ کی خلافت ہی صحیح ہے یا کہ نہیں۔ اگر کوئی دعوے دار ہی نہیں ہے تو پھر جہاں سے شروع ہونا تھا وہ یا تو کوئی مسیح موعود ہو، کوئی عیسیٰ ہو جس کے بعد خلافت شروع ہو، تو پھر تو کہیں گے کہ ابھی شک ہے۔ لیکن جب حضور نے فرمایا کہ شروع وہاں سے ہوگا، تو پھر کوئی چارہ ہی نہیں سوائے اس کے کہ مسیح موعود کے ساتھ جو خلافت وابستہ ہے وہی درست ہے۔ یہ آپ کا جواب ہے جو آپ نے پروگرام میں، راہ ہدا کے پروگرام میں جناب ماڈریٹر صاحب کے سوال کا جواب دیا تھا۔ اس ضمن میں گزارش ہے کہ خاکسار نے ماؤد ذکی غلام مسیح الزماں ماؤد مسیح ابن مریم
اور موعود مسلح ہونے کا اپنا قطعی ثبوت کے ساتھ، اپنا دعویٰ قطعی ثبوت کے ساتھ اپریل 1993 میں جناب خلیفہ رابع صاحب کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اس سلسلے میں ہر قسم کی تفصیل اس عاجز کی ویب سائٹ پر موجود ہے اور سامعین یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ افراد جماعت کو میرے دعویٰ سے اگر جناب خلیفہ رابع صاحب نے لا علم رکھا تھا تو انہوں نے ایسا کر کے نہ صرف افراد جماعت کو دھوکہ دیا ہے بلکہ اپنے منصبی ذمہ داری سے بھی پہلو تہی کی ہے۔ خاکسار کا یہاں مجیب الرحمان صاحب اور پروگرام کے ماڈریٹر سے سوال ہے کہ کیا ایسا کام خدا کے بنائے ہوئے خلیفے بھی کیا کرتے ہیں؟ واضح رہے کہ ہرگز نہیں۔ ثانیاً میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یقیناً کم از کم 50% سے زیادہ افراد جماعت میرے دعویٰ سے آگاہ ہیں۔ 99% عہدیدار بھی میرے دعویٰ سے باخبر ہیں۔ ہمارے علماء جماعت بھی یقیناً میرے دعویٰ سے آگاہ ہیں اور خلیفہ رابع صاحب اور خلیفہ خامس دونوں کو میرے دعوے کا بخوبی علم تھا اور ہے۔ جناب مجیب الرحمان صاحب سے میری گزارش ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ میرے دعویٰ سے لا علم ہوں؟ یقیناً آپ کو بھی میرے دعویٰ کی خبر ہے اور آپ نے میرے دعویٰ کو بخوبی پڑھا بھی ہوگا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جماعتی خلفاء اور علماء کی طرح آپ کو بھی بخوبی علم ہو چکا ہے کہ اس عاجز کے دعوے کے آگے جماعت احمدیہ بے بس ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے یہ میدان میں آ کر میرا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی۔ جماعتی علماء جان چکے ہیں کہ اگر ہم عبدالغفار جنبہ کے مقابلے کے لیے میدان میں اترے تو ہم اسی طرح منہ کی کھائیں گے جس طرح حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے مخالف آپ کے مقابلہ پر آ کر منہ کی کھاتے رہے ہیں۔ مجیب الرحمان صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے دعویٰ معوذ ذکی غلام مسیح الزماں سے واقعی لا علم ہیں تو کیا آپ راہ خدا کے اگلے یا اس سے اگلے پروگرام میں حلفاً یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میں عبدالغفار جنبہ کے دعویٰ معوذ ذکی غلام مسیح الزماں سے بالکل لا علم تھا؟ کیا آپ کہیں گے؟ مجھے کامل یقین ہے کہ آپ یہ حلف کبھی بھی نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ آپ کو میرے دعوے کا یقینی طور پر علم ہے۔ اس کے باوجود آپ کا یہ فرمانا کہ اگر تو کوئی مسیح موعود اور آ گیا ہے، کوئی دعوے دار ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ جماعت احمدیہ کی خلافت ہی صحیح ہے یا نہیں۔ اگر کوئی دعوے دار ہی نہیں ہے تو پھر جہاں سے شروع ہونا تھا وہ یا تو کوئی مسیح موعود ہو، کوئی عیسیٰ ہو، جس کے بعد خلافت شروع ہو تو پھر تو کہیں گے کہ ہاں ابھی شک ہے۔ جناب مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا کہ ایک ایسی حقیقت جو جماعت احمدیہ کے آگے اپریل 1993 سے موجود ہے، آپ جناب اس حقیقت کا کس طرح برملا انکار کر رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ جہاں تک 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیے گئے معوذ ذکی غلام مسیح الزماں کا تعلق ہے تو اس ضمن میں مختصراً 2 باتیں عرض کرتا ہوں یہاں پر میں۔ اولاً جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق نہیں تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکی غلام سے متعلق سارا الہامی کلام بشمول مرزا محمود احمد کے حضور علیہ السلام کے سارے جسمانی لڑکوں کو پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت سے باہر نکال دیتا ہے۔ ثانیاً معوذ ذکی غلام کے بہت سارے الہامی القابات ہیں۔ خاکسار یہاں آپ کے بیان کے مطابق صرف 2 القابوں کا ذکر کرتا ہے۔ مثلا نمبر 1، وہ ذکی غلام ہونے کی مناسبت سے مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی ہے۔
یعنی مئو ذکی غلام مسیح الزماں، جس کی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دی گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دی ہوئی ہے، یہ مئو ذکی غلام مسیح الزماں وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ نمبر 2، دوسرا جو اس کا لقب ہے، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مسیح موعود بھی ہے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے اس بات کا، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ اب میں ثبوت دیتا ہوں آپ کو آسم کی مبارک حدیث کا۔ یہ عربی عبارت میں چھوڑتا ہوں۔ یہ حدیث ہے کنز الاعمال کی، جامعہ الصغیر 104/2 بحوالہ حدیقۃ الصالحین صفحہ نمبر 402۔ یہ جو میں نے حوالہ حدیقۃ الصالحین کا پڑھا ہے، یہ جو اس وقت موجودہ مارکیٹ میں یا جماعت احمدیہ کے پاس حدیقۃ الصالحین کی کتاب ہے، اس میں یہ حوالہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ حدیقۃ الصالحین کی اولین جو کوئی ایڈیشن تھا اس میں یا اس سے اگلے ایڈیشن میں یہ حدیث موجود تھی۔ اگر کسی احمدی کے پاس اولین حدیقۃ الصالحین کے ایڈیشن ہوں تو اس میں سے یہ حدیث ان کو، یہ جو میں نے حوالہ بتایا ہے اس کے مطابق وہ وہاں سے تلاش کی جا سکتی ہے، حدیقۃ الصالحین صفحہ نمبر 402 کے مطابق۔ موجودہ جو حدیقۃ الصالحین کی کتابیں ہیں ان میں یہ حدیث حذف کر دی گئی ہے، اس کو شامل نہیں کیا گیا۔ میں اب حدیث کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ یہ پرانی حدیثوں حدیقۃ الصالحین کے 402 صفحات پر ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے اب شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ امت محمدیہ میں ہم سب سے پہلے ہیں، اور اسی امت میں درمیان میں مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور اس امت کے آخر پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق، فرمان کے مطابق عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ یاد رکھیں، یہ عیسیٰ ابن مریم وہی مئو ذکی غلام ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں دی ہوئی ہے۔ میں دوسری حدیث پڑھتا ہوں۔ یہ بھی حدیث جو ہے مشکاہ شریف جلد 3 صفحہ 293 میں یہ پڑھی جا سکتی ہے۔ میں اس کا ترجمہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا، ان کا دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجرا جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، یہ حدیث یہ میں بتا رہی ہے کہ امت محمدیہ کے اول میں عاصم ہیں، اس امت کے درمیان میں مہدی، آپ کے موعود مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور آپ کی امت کے آخر میں آپ کے فرمان کے مطابق عیسیٰ بن مریم ہوں گے۔ اس کے متعلق میں پہلے بتا چکا ہوں یہ کون ہے۔ حضور عاصم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کے درمیان ایک کجرا جماعت ہوگی۔ اس کی میں آخر میں بتاؤں گا آپ کو یہ کجرا جماعت کون سی ہے۔ مئو ذکی غلام کے متعلق یہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات تھے، اور اسی طرح محمد مریم یعنی حضرت مرزا غلام علیہ السلام اپنے مئو ذکی غلام کے متعلق ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 318 پر فرماتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے۔ اب یہ صاف فرما رہے ہیں کہ وہ ذریت سے مراد آپ کی روحانی ذریت ہے۔ یہاں پہ وہ جو جسمانی اولاد ہوتی ہیں، سلبی اولاد، تو ذریت کے لفظ روحانی دنیا میں اس جسمانی نسل کے لیے استعمال نہیں ہوتے، بلکہ روحانی اولاد کے لیے ہوتے ہیں، انبیاء کرام کی اولادوں کے سلسلے میں۔ اولاد کا لفظ
جسمانی اولاد صلب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے ان اصطلاحوں کو انہی معنی میں استعمال فرمایا ہے اپنی کتابوں میں۔ اب حضور علیہ السلام صاف ازالہ حام کے اس حوالے میں فرما رہے ہیں کہ چونکہ براہین میں مجھے اللہ تعالیٰ نے مریم کہہ کر پکارا ہے، ظاہر ہے کہ وہ مسیح جو میری ذریت سے ہوگا وہ مسیح ابن مریم ٹھہرے گا، کیونکہ میں مریم ہوں اور مجھ سے جو میرا روحانی فرزند ہوگا وہ ابن مریم ہوگا، میرا اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا۔ دوسرا میں حوالہ پیش کرتا ہوں حضور السلام کے الہام کا۔ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم یعنی حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو بشارت دیتے ہوئے الہاماً فرمایا تھا، زی درگاہ خدا مردے بصد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ میں جناب محترم مجیب الرحمان صاحب سے بھی پوچھتا ہوں، اور پروگرام جو ماڈریٹر ہے، اس پر بیٹھنے والے جو پینل علماء ہیں یا اس کا جو ماڈریٹر ہے اس سے بھی پوچھتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام السلام یعنی محمدی مریم کے بعد یہ کون ہے شخص عیسیٰ جس کی اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے، جس کے متعلق وہ فرما رہا ہے زی درگاہ خدا مردے بصد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید۔ یہ عیسیٰ کون ہے آنے والا؟ یہ وہی موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو، محمدی مریم علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی میں بشارت دی تھی۔ تیسرا حوالہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ میں ساری باتیں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جناب مجیب الرحمان صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر تو کوئی مسیح موعود اور آ گیا ہے، کوئی دعوے دار ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ جماعت احمدیہ کی خلافت ہی صحیح ہے یا نہیں۔ یعنی ان کو پتہ ہی نہیں دعوے دار کا، ابھی تک وہ اس طرح شو کر رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، یا جماعت کو پتہ ہی نہیں ہے، جبکہ یہ قطعی طور پر غلط بات ہے۔ جماعت احمدیہ کو پتہ ہے اور میں اس کی بات پہلے کر چکا ہوں۔ لیکن میں اس موعود انسان جو ہے جناب مجیب الرحمان صاحب کے بیان کے مطابق، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مسیح موعود ہونا چاہیے، عیسیٰ ہونا چاہیے کوئی، میں یہ حوالے اور الہامات اور عاصم کے یہ احادیث مغرب پر اس لیے رہا ہوں کہ آنے والا مرزا صاحب علیہ السلام کے بعد وہ موعود ذکی غلام، وہ مسیح موعود بھی ہے اور وہ عیسیٰ بھی ہے۔ اور اس عجز کا یہ دعویٰ جماعت احمدیہ میں اپریل 1993 سے خلیفہ رابع کے آگے موجود تھا۔ حضور علیہ السلام اپنی کتاب ازالہ حام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 316 تا 317 پر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں سنیں۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ظاہر پر ہی ان بعض حدیثوں کو جو ہنوز ہماری حالت موجودہ سے مطابقت نہیں رکھتی محمول کیا جاوے، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو اس عاجز کے ایک ایسے کامل مطبع کے ذریعے سے کسی زمانہ میں پورا کر دے وے جو من جانب اللہ مسیح کا مرتبہ رکھتا ہو، اور ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ مطمئن کے ذریعے سے بعض خدمات کا پورا ہونا در حقیقت ایسا ہی ہے کہ گویا ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ خدمات پوری کی، بالخصوص جب بعض متبعین فنافی شیخ کی حالت اختیار کر کے ہمارا ہی روپ لے لیں گے، اور خدا تعالیٰ کا فضل انہیں وہ مرتبہ ذیلی طور پر بخش دے وے جو ہمیں بخشا، تو اس صورت میں بلا شبہ ان کا ساختہ پرداختہ ہمارا ساختہ پرداختہ ہے، کیونکہ جو ہماری راہ پر چلتا ہے وہ ہم سے جدا نہیں، اور جو ہمارے مقاصد کو ہم میں ہو کر پورا کرتا ہے وہ در حقیقت ہمارے ہی وجود میں شامل ہے۔ اس لیے وہ جز اور شاخ ہونے کی وجہ سے مسیح موت کی پیش گوئی میں بھی شریک ہے، کیونکہ وہ کوئی جدا شخص نہیں۔ پس اگر ذیلی طور پر وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح کا نام پاوے اور موعود میں بھی داخل ہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ گو مسیح موعود ایک ہی ہے، مگر اس ایک میں ہو کر سب موعود ہی ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی درخت کی شاخیں اور ایک ہی مقصد موعود کی روحانی یگانگت کی راہ سے متمم و مکمل ہیں، اور ان کو ان کے پھلوں سے شناخت کرو گے۔ جناب مجیب الرحمان صاحب کو اگر پہلے علم نہیں تھا تو اب انہیں علم ہو جانا چاہیے کہ اس وقت جماعت احمدیہ میں
عرصہ 19 سال سے یہ عاجز یعنی عبدالغفار جنبا 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق ہونے کا دعوے دار موجود ہے 19 سال سے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خلافت احمدیہ صحیح ہے تو آپ کو اور ساری جماعت احمدیہ کو اس عاجز کے مقابلے پر آ کر میرے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنا ہوگا، وگرنہ پھر خود ثابت ہو جائے گا کہ موجودہ خلافت نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کے 9 اپریل 1907 کے الہام کے مطابق قطعی طور پر بلائے دمشق ہے۔ چوتھی غلطی جو اس پروگرام راہ ہدیٰ میں کی گئی ہے وہ میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ جناب مبشر احمد ایاز صاحب نے بھی راہ ہدیٰ کے اسی پروگرام میں 1 گھنٹہ 3 منٹ پر حضور علیہ السلام کے رسالہ الوصیت میں سے ایک اقتباس پڑھا ہے، لیکن اقتباس کا پہلا فقرہ پڑھ کر حوالے کی اگلی عبارت چھوڑ دی اور اقتباس کے حاشیہ کی طرف چلے گئے۔ حوالہ کی اگلی عبارت اس لیے نہیں پڑھی کیونکہ وہ ان کے جھوٹ کا پول کھولتی ہے، اور جس جھوٹ کو یہ سچ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی راہ میں یہ قطعی رکاوٹ ہے۔ مکمل حوالہ اس طرح ہے، اور سامعین رسالہ الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحات 304 تا 307 پر اس حوالہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، سو تم اس مقصد کی پیروی کرو، مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے، اور جب تک، یعنی یہ خلاصہ ہے اس حضور السلام کے اس اقتباس کا، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ حضور نے چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ یہاں پر حاشیے میں کچھ لکھا ہے، میں وہ حاشیے پڑھتا ہوں۔ یہاں تک جناب مبشر اعجاز صاحب نے وہ عبارت یا حوالہ پڑھ کے ختم کر دیا تھا، اگلی عبارت نہیں انہوں نے پڑھی، چھوڑ دی جو میں نے اب پڑھی ہے۔ وہ حاشیے کی طرف چلے گئے۔ میں اب حاشیہ کی جو عبارت ہے حضور صاحب نے لکھی حاشیے میں وہ میں پڑھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا، پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا۔ اچھا، مبشر ایاز صاحب نے حاشیہ بھی یہاں تک پڑھا، حاشیہ کا اگلی عبارت چھوڑ دی کیونکہ وہ بھی ان کا جو ایجنڈا ہے غلط اور جھوٹا ایجنڈا ہے، اس کی راہ میں رکاوٹ ہے، وہ بھی انہوں نے حاشیے کی وہ اگلی عبارت بھی چھوڑ دی۔ میں پڑھتا ہوں اس کو یہاں پر۔ حاشیے کی اگلی عبارت اس طرح ہے: خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ضرورت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے۔ یہ عبارت انہوں نے چھوڑ دی کیونکہ اس میں حضور سامنے وہ جس موت کی بشارت آپ علیہ السلام کو دی گئی تھی اس کی خبر ہے۔ اس میں یہ جماعتی خلفاء اور ان جماعتی علماء کو وہ آنے والا بندہ بہت تکلیف دیتا ہے، اور یہ سب لوگ اس پیشگو کے مصداق جناب مرزا بشیر الدین محمود کو بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ ان کا دعویٰ ہی غلط ہے، کیونکہ وہ اور ان کے بھائی سارے تو پیشگوئی مسلموں کے دائرہ بشارت میں نہیں آتے، لیکن یہ لوگ اصرار کر رہے ہیں، مصر ہیں اس بات پر کہ نہیں وہی مسلم موعود تھا، وہی موعود ذکی غلام تھا، اور یہ اسی وجہ سے حضور اسلام کی عبارتوں اور آسم کی احادیث میں قطر و بیابنت کمی بیشی کرتے پھر رہے ہیں، تاکہ وہ جو جھوٹا سلسلہ شروع ہو چکا ہے وہی چلتا رہے اور اس میں کوئی خلل نہ آئے۔
بہرحال یہ یاد رکھیں، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، بے شک اس کو سچ بنانے کے لیے 100 جھوٹ بھی تم بولے پھر بھی وہ جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ کی قسمت میں ہوتا ہے کہ ایک دن وہ نیست و نابود ہوتا ہے۔ سچ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے، اس کو کسی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جھوٹ ہزاروں جھوٹ بول کر بھی جھوٹ ہی رہتا ہے۔ تو یہ جو جھوٹے ان کا سسٹم ہے اور جھوٹا جو ان کا ایجنڈا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ اب سوال ہے کہ اگر آپ لوگ سچے ہیں، یہ میں پوچھتا ہوں جناب راہ ہدیٰ کے پروگرام میں بیٹھنے والے علماء یا مبشر ایاز صاحب سے یا مجیب الرحمان صاحب سے، اگر آپ لوگ سچے ہیں اور آپ کے خلفاء بھی خدا کے بنائے ہوئے خلفاء ہیں، تو جماعتی مولویوں کو حوالوں اور حدیثوں میں کمی بیشی اور عبارتوں میں تحریف کرنے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ آپ کیوں کرتے ہو ایسی باتیں؟ یہ کام تو یہودی کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 47 میں فرماتا ہے، جو کہ میں نے شروع میں پڑھی ہے، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو لوگ یہودی ہیں ان میں سے بعض کلمات کو ان کی جگہوں سے ادل بدل دیتے ہیں۔ میں یہ چیزیں آپ کو ثبوت کے ساتھ آپ لوگوں کے آگے رکھ رہا ہوں، سامعین کے آگے، احمدیوں کے آگے۔ یہ اس کو کبھی بھی اس کا انکار نہیں یہ لوگ کر سکتے، اور یہی وہ کام کرتے ہیں جو یہودی کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق حضرت بانی جماعت علیہ السلام اپنی عربی کتاب نور الحق حصہ اول روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 79 پر لکھتے ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ اور تجھے معلوم ہو کہ ظلم کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شے اپنے موقع سے اٹھا کر عمدن غیر محل پر رکھی جائے تا راہ چھپ جاوے اور استفادہ کا طریق بند ہو جاوے اور چلنے والوں پر بات ملتبس ہو جاوے، پس ظالم اس کو کہیں گے جو محرفوں کا کام کرے اور خیانت پیشہ لوگوں کی طرح عبارتوں کو بدلا دے اور جرت کر کے کم کی جگہ زیادہ کرے اور زیادہ کی جگہ کم کر دے، کیا کیفیت کی روح سے اور کیا کیمیت کی روح سے، اور محض ظلم اور جھوٹ کی راہ سے کلموں کو ایک معنی سے دوسری معنوں کی طرف لے جاوے، حالانکہ اس کے لیے کوئی قرینہ مددگار نہ ہو، اور پھر اس بنا پر دھوکہ دینے والوں کی طرح لوگوں کو اپنی مفتریات کی طرف بلانا شروع کرے، اور دجالیت کے معنی بجز اس کے کچھ نہیں، بس جو شخص فکر کر سکتا ہے اس میں فکر کرے۔ تو یہ جو میں اب بتا رہا ہوں اور دلائل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ بتا رہا ہوں آمدیوں کو اور سامعین کو کہ یہ کس طرح حدیثوں میں کمی بیشی کر رہے ہیں، حوالوں میں اقتباس اسد میں کمی بیشی کرتے ہیں، اور حدیثوں میں قطر و بیابنت کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سب یہ دجالی کام کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں حضرت بانی سلسلہ علیہ السلام کا ایک الہام، بڑا معنی خیز الہام، اس کے متعلق بھی بتانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام اپنی کتاب ازالہ ہم روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 140 کے حاشیہ میں فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد الہام کیا گیا کہ ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا، میری عبادت گاہ میں ان کے چولہے ہیں، میری پرستش کی جگہ میں ان کے پیالے اور ٹھوٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور چوہے کی طرح میری نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ان کو الہام ہوا تھا۔ خاکسار اس الہام کے سلسلے میں گزارش کرتا ہے کہ بعض الہام ذو معنی ہوتے ہیں، اور اگرچہ ملہم ایسے الہاموں کی اپنے وقت کی مناسبت سے کچھ تشریح بھی کر دیا کرتے ہیں، لیکن دراصل ان کا حقیقی اطلاق آئندہ زمانے کے حالات پر ہوتا ہے۔ مثلا مندرجہ بالا الہام کی تشریح حضور اسلام اپنے وقت میں یہ فرماتے ہیں، یعنی اس زمانے میں 1891-92 کی بات ہے، ازالہ ہم جب لکھی گئی تھی۔ حضور فرماتے ہیں، عبادت گاہ سے مراد اس الہام میں زمانہ حال کے اکثر مولویوں کے دل ہیں جو دنیا سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ حضور اسلام کے جو مخالف مولوی تھے، حضور اسلام فرما رہے ہیں کہ اس الہام میں یہ جو بتایا گیا ہے وہ مولوی مراد ہیں، ان مولویوں کے دل میں دنیا بسی ہوئی ہے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضور اسلام نے اپنے الہام کی جو تشریح فرمائی ہے وہ بھی اپنے وقت کے لحاظ سے درست تھی، یعنی اس وقت جو فرمائی تھی حضور اسلام نے تشریح وہ درست تھی اپنے زمانے کے مولویوں کے لحاظ سے، لیکن اس الہام کا اصل اور حقیقی اطلاق آئندہ زمانے میں آپ علیہ السلام کی ہی جماعت کے مولویوں پر ہونے والا تھا۔ مثلا میرے گھر سے حضور اسلام کی تعلیم یعنی احمدیت مراد ہے،
اور میرے گھر کو بدلنے سے مراد حضور علیہ السلام کی تعلیم میں کمی بیشی کرنا تھا۔ جس طرح عیسائی پادریوں نے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کی تعلیم کو بدل کر اس میں کمی بیشی کر دی اور پھر اس محرف اور مبدل تعلیم کو حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا اور اس طرح ضال بن گئے، بین ہی جماعتی مولویوں نے بھی اپنی دنیاوی مفادات اور اپنے شکم کے بدلے حضور السلام کی مصفہ اور پاکیزہ تعلیم میں کمی بیشی کر کے احمدیت کو بدل دیا ہے۔ اسی طرح میری عبادت گاہ اور میری پرستش گاہ سے بھی احمدیہ مساجد مراد ہیں۔ ان احمدیہ مساجد یعنی حضور علیہ السلام کی عبادت گاہوں کے مقاصد بھی بدل دیے گئے ہیں۔ ان مساجد میں اللہ کی پرستش کی بجائے اب مال اور مفادات کی پرستش ہوتی ہے۔ یہ عبادت گاہوں کی بجائے اب عقوبت خانے اور بلیک میلنگ سینٹر بن چکے ہیں۔ آج تقریباً ہر بڑی مسجد کے ساتھ مربی ہاؤس بن چکا ہے۔ ان مساجد میں مربیوں کا سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے سے لگتا ہے جیسے وہ مساجد میں اپنے چولہے اور پیالیاں اور ٹھوٹیاں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کا کام ہے یہ کہ سچ کو جھوٹ بنا کر دکھاؤ اور جھوٹ جو ہے اور اس کو سچ بنا کر لوگوں کو دکھاؤ اور گمراہ کرو۔ اپنے شکم کی یعنی پوجا کرنے کے لیے یہ پوجا کرتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے اپنے مفادات کی، اور یہ کام کرتے ہیں۔ اور جماعتی علماء کے اس طرز عمل سے بلا شک و شبہ حضور السلام کا مدرجہ بالا الہام حرف با حرف پورا ہو چکا ہے، وہ پورا ہو چکا ہے۔ حدیثوں کو کترنے کی مثال، اس سے بھی ہمارے جماعتی علماء مراد ہیں۔ کترنے یہ حدیثوں کے کترنے والے سے، اس سے بھی ہمارے جماعتی علماء مراد ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جب یہ جماعتی علماء حدیثوں کو کتریں گے، یعنی احادیث میں سے اپنے مفاد کے مطابق مفہوم نکال کر باقی حدیث کو چھوڑ دیں گے، محرفوں کا کام کریں گے اور خیانت پیشہ لوگوں کی طرح بڑی دلیری کے ساتھ کم کی جگہ زیادہ اور زیادہ کی جگہ کم کر دیں گے۔ جیسا کہ 26 مئی 2012 کے پروگرام راہ ہدیٰ میں حدیث کترنے کی مثال خاکسار جناب مجیب الرحمان صاحب کے حوالہ سے دے چکا ہے۔ ابھی میں نے اس پروگرام کے حوالے سے دی ہے آپ لوگوں کو مثال، اور عبارتوں میں کمی بیشی کی مثال مولوی مبشر احمد ایاز صاحب کے حوالے سے میں پیش کر چکا ہوں۔ سامعین انٹرنیٹ پر 26 مئی کا راہ ہدیٰ کا یہ پروگرام دوبارہ سن کر اپنی تسلی کر سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں ساری، وہاں سے آپ یوٹیوب پر سے یہ پروگرام ڈاؤن لوڈ کریں 26 مئی 2012 کا، اور وہاں پہ جو میں نے بتایا ہے اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں 100% درست ہیں۔ میں نے اس وقت 26 مئی کے راہ ہدیٰ کے پروگرام سے حدیثوں کو کترنے اور عبارتوں میں کمی بیشی کرنے کی مثالیں دی ہیں ابھی اپنے اس لیکچر میں۔ اسی ضمن میں سامعین میرا مضمون نمبر 2 تحریف کیوں کا مطالعہ ضرور کریں، کیونکہ وہاں پر میں نے زیادہ وسعت کے ساتھ ان تحریف کے جو کام ہے جماعت احمدیہ میں اب تک ہو چکے ہیں، جو اب کر رہے ہیں یہ لوگ، ان کی میں نے وضاحت کی ہے۔ اور جماعتی علماء یا پروگرام راہ ہدیٰ کے ماڈریٹر سے بھی ضرور پوچھیں وہ میرا مضمون پڑھ کر کہ آپ محرفوں اور عبارتوں میں کمی بیشی کرنے والے یہ دجالی کام کیوں کرتے ہیں۔ سوال کریں ان سے اور ان سے جواب مانگیں، کیونکہ یہ پروگرام انہوں نے راہ ہدیٰ جو شروع کیا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ ہم لوگوں کو اس پروگرام کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں، تو ان سے پوچھیں کہ یہ کام آپ کیوں کرتے ہیں دجالی۔ ماڈریٹر راہ ہدیٰ کا جو ہے پروگرام کے 50ویں منٹ پر فرماتے ہیں، میں ان کا جو بیان ہے میں پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد اور خلافت کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کے خلفاء اب ہر دور میں ہماری رہنمائی جماعت احمدیہ کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس یعنی 5ویں خلیفہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس وقت ہم ان کی خلافت یعنی ان کی قیادت میں ہم اللہ کے فضل سے جماعت ترقیات کی منازل طے کر رہی ہے۔ ہر جمعے کو خطبہ جمعہ اگر حضور انور کا سن لیں تو وہ ایک ایسی جوئے رواں ہے، وہ ایک ایسی نہر ہے، وہ ایک ایسا خوبصورت چشمہ ہے کہ آپ صرف اس کو سن کے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کی تعلیم اسلام کی
کہ اس طرح کی تعلیم اسلام کی بیان کرنے والا اس وقت کوئی نہیں ہے۔ کوئی چیختا ہے، کوئی چلاتا ہے، کوئی اگریسو ہے، کوئی متشدد ہے، کوئی آپ کو غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے، کوئی لبرلزم کے نام کے اوپر آپ کو اسلام پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی روشن خیالی کے نام پر پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کو سکھانے والا اس وقت صرف اور صرف خلیفۃ المسیح ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہ جو 50ویں منٹ پر یہ فرماتے ہیں، یہ اس ماڈریٹر صاحب کا یہ ارشادات ہے۔ میں اب جواباً عرض کرتا ہوں ماڈریٹر صاحب کی خدمت میں کہ ضرور عالم اسلام میں بعض ایسے فرقے موجود ہوں گے جن میں بعض لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اگریسو ہیں اور متشدد بھی ہیں، لیکن خاکسار آپ کو بھی اور دیگر سامعین کو بھی یہ بتانا ضروری سمجھتا ہے کہ اس قسم کے سارے منفی رویے اور رجحانات جناب مرزا محمود احمد صاحب کے پیدا کردہ ہیں۔ جماعت احمدیہ میں مخالف نقطہ نظر رکھنے والوں کا اخراج، مقاطعہ اور شدید قسم کا سماجی بائیکاٹ، کیا یہ سب اسلام کی تعلیم کے مطابق ہے؟ عالم اسلام کے دیگر فرقوں نے بھی مرزا محمود احمد صاحب کی نقل کر کے ان رویوں کو اپنایا ہے۔ وہ ان رویوں کے موجد نہیں ہیں، وہ لوگ موجد مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ہیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ یہ منفی اور متشددانہ رویے ہماری ہی ایجادیں ہیں، اور اس وقت جماعت احمدیہ میں ہزاروں دیگر احمدیوں کے علاوہ خاکسار اور اس کے ساتھی بطور اس کی عملی مثال موجود ہیں۔ میرے اختلافی نقطہ نظر کی بدولت آپ کے خلفاء نے میرے اور میرے ساتھیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ باقی آپ کے خلفاء اور علماء کے منہ سے جو علم و حکمت کے موتی رواں ہیں، ہر احمدی کو اس کا بخوبی علم ہے۔ عبارتوں میں تحریف، قطع و برید، حوالوں میں کمی بیشی کرنا، یہ سارے دجالی کام کر کے سادہ لو احمدیوں کو تو آپ غلط راستے کی طرف لے گئے ہیں، اور میں اس کا ثبوت آپ کے 26 مئی 2012 کے راہ ہدا کے پروگرام میں سے آپ کو میں دے چکا ہوں۔ یہ غلط راستے کی طرف آپ لے گئے ہیں، لوگوں کو لے جا رہے ہیں، بلکہ ابھی بھی بضد ہیں۔ پروگرام راہ ہدا میں جس طرح لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، میں اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں۔ اب احمدی اور دیگر سامعین آپ کے پروگرام کے متعلق خود فیصلہ کریں گے کہ آپ کا یہ پروگرام واقعی راہ ہدا ہے یا کہ راہ ضلال ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اور میں یہ شعر آپ مولویوں کی نظر کرتا ہوں: شکم نے دل کی حقیقت بھی کھول دی، آخر مقام رقص سے آگے کوئی مقام نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جماعتی مولویوں کو ہدایت فرمائے تاکہ وہ اپنے پیٹ کے لیے ایسی خیانتیں اور قطر و بیمنت سے باز آ جائیں، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔